أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21 اور 22 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے سے خریدا تھا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا اپنے اس مہمان کی عزت کرو، اس کو اچھا ٹھکانہ دو، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس انداز سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں متمکن کیا، حسین جگہ پہ انہیں پہنچایا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے پہنچایا کہ ہم انہیں باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم دیں، کیونکہ ایک شاہی خاندان کے اندر جو ہے اس کے ہاں ان کی رہائش تھی، اور شاہی خاندان میں جو ایک انداز ہوتا ہے شاہانہ اور ان میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو یوسف علیہ السلام جو ہے آبزرو کریں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے معاملات پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو اسے کنویں میں ڈال کر اس سے خلاصی حاصل کر لی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے عزیز مصر بنانا چاہتا تھا، تو اس طرح مختلف مدارس سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے گزارتا وہ عزیز مصر کی کرسی پر لا رہا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا ہم نے آپ کو قوت فیصلہ عطا کی اور علم نبوت عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسن انسانوں کو ایسے جزا دیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور عزیز مصر کی بیوی جو ہے اس پر جو ہے اسے پھسلانے لگی اور اس کی محبت جو ہے اس کے دل میں جذب ہو گئی اور اس نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی۔ غلقت الابواب، دروازے بند کر دیے اور کہا حی تلک، کہ میرے پاس آ جاؤ، یعنی میرے ساتھ جو ہے بدکاری کرنے کے لیے آ جاؤ۔ اب ہمارے جیسا کوئی انسان ہوتا تو بدکاری کر گزرتا، لیکن یوسف علیہ السلام ایک عظیم انسان تھے، اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے برگزیدہ انسان تھے۔ آپ کی زبان سے کیا الفاظ جاری ہوئے؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ انہ ربی احسن مثواج، بے شک میرا اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے حسین ٹھکانہ دیا۔ انہ لا یفلح الظالمون، وہ ظالم انسانوں کو فلاح نہیں دے، اگر میں تیرے ساتھ بدکاری کروں گا تو ظالم ہو جاؤں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّكَ، اور اس عورت نے آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام بھی کر لیتے اگر وہ اللہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے۔ كَذَلِكَ يَصْرِفُ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح اللہ نے جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس سے جو ہے برائی اور فحش کو دور کر دیا۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے۔ یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے برائی سے بچنے کے لیے، عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ بھی دوڑ پڑی اور اس نے آپ کی قمیص کو پھاڑ دیا، اور جہاں جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچے انہوں نے عزیز مصر کو دروازے پر دیکھا اور فوراً جو ہے اس کی بیوی نے پیکرہ بدلا اور کہا ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب الیم، اس شخص کی کیا سزا ہے جو آپ کے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، یا اسے قید کر دیا جائے یا عذاب علیم سے دو چار کر دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، اس نے میرے ساتھ جو ہے مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے، اور ان کے گھر والوں میں سے ایک شخص نے گواہی دی۔ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے
تو یوسف سچا ہے اور عورت جھوٹی ہے، اگر آگے سے پھٹی ہوئی تو یوسف جھوٹا ہے اور عورت سچی ہے۔ اور جب قمیص کو دیکھا گیا قد بن دبر، وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، عزیز مصر نے کہا انہ من کیدکن، یہ تمہاری چالوں میں سے ہے، ان کیدکن عظیم، تمہاری چالیں بڑی عظیم۔ یوسف علیہ السلام کو فرمایا اعرض عن ھذا، اس سے اعراض کر لے۔ بیوی کو کہا واستغفری لذنبک، اپنے گناہ کی اللہ سے معافی طلب کر، انک کنت من الخاطئین، تو خطا کار جو ہے عورتوں میں سے ہے۔ اللہ سے دعا درہ ہمیں ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی بدکاری سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔